السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا سیرت النبی کا 8واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا نبوت کے 5ویں سال اور آخری مہینے یعنی رجب شعبان کی یہ بات ہے، رمضان سے پہلے جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، ان کو لانے کے لیے مشرکین مکہ نے ایک جماعت بھیجی تھی۔ اب ہجرت نبوت کا جو ہے، کیونکہ ہجرت کے جو سال ہے انشاءاللہ وہ اللہ کے نبی کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اب جو ہمارے سامنے سال آئے گے اس کو نبوی سال کہتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے واقعات سنے 6 نبوی سے پہلے کے۔ اب نبوت کا جو 6واں سال تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ ان لوگوں نے سمجھایا، آپ کو لالچ دیا، اس کے باوجود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں مصروف اور مشغول رہے تو ان لوگوں نے آپ کو اور تکلیفیں دی۔ حرم شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو ابو جہل نے آپ کو زور سے ایک پتھر پھینک کے مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا اور وہاں سے خون بہنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، وہ شکار کر کے جنگل سے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ابو جہل کی باندی ملی اور اس نے کہا کہ اے حمزہ، اگر تم تھوڑی دیر پہلے یہاں پر آتے اور وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے جس کی وجہ سے سر پھٹ گیا اور ان کا خون پورے چہرے کے اوپر بہنے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شیر کی طرح سے بہادر تھے۔ لکھا ہے کتابوں میں اگر وہ کسی چمڑے پر کھڑے ہو جاتے اور پہلوان مل کے اگر اس چمڑے کو کھینچتے تو چمڑا پھٹ جاتا تھا، لیکن حضرت حمزہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ کی وہ جو مجلس تھی وہاں پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تیر کی کمان سے اس کے سر کو اتنے زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور پھر حضرت حمزہ نے کہا کہ میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مارا اور روکا جا رہا ہے کہ وہ ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، تو پھر میں تم سب لوگوں کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں اور میں بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حق کا اقرار کرتا ہوں۔ ہے اگر تم میں سے ہمت تو روکو مجھے۔ تو ابو جہل خاموش رہا، اس نے اور لوگوں کو بھی خاموش کیا۔ اس نے کہا کہ حمزہ غصے میں بول رہے ہیں، اگر یہ حقیقت میں مسلمان ہو گئے تو پھر ان کے مسلمان ہونے سے ہم لوگوں کو بہت نقصان پہنچے گا۔ حضرت حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور فرمایا کہ بھتیجے، تجھے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہو جا، میں نے ابو جہل سے تیرا بدلہ لے لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں ایسے بیکار کی باتوں پہ خوش نہیں ہوتا ہوں، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو اس کے بعد پھر میرے دل کو خوشی پہنچیں گی۔
حضرت حمزہ نے دیکھا کہ بھتیجے کی خوشی میرے مسلمان میں ہونے میں ہے، وہ فوراً مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے کے بعد ابو جہل اور جو دوسرے دشمنان اسلام تھے ان کے خیمے میں آگ لگ گئی۔ پھر ابو جہل نے اور جو لوگ موجود تھے ان کو بھڑکانا شروع کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بہت غصے والے تھے، ابو جہل نے ان سے کہا اگر تم محمد ابن عبداللہ کا خاتمہ کرو تو میں تم کو 1000 اوقیہ چاندی دوں گا اور تم کو 100 اونٹ میری طرف سے انعام میں دوں گا۔ حضرت عمر ننگی تلوار لے کے نکل گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے کی نیت سے، نعوذ باللہ۔ راستے میں جب پہنچے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ بولے آج مجھے محمد ابن عبداللہ کا خاتمہ کرنا ہے، ان کا کام تمام کر دینا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ کا کام بعد میں تمام کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی زید ابن سعید ابن زید وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عمر جو تھے وہ اور غصے میں آ گئے، ننگی تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی، اب وہ اللہ کے نبی کی طرف جو دار ارقم کی طرف بڑھ رہے تھے اس کی بجائے وہ اپنے بہن کے گھر کی طرف بڑھے۔ دیکھا اندر قرآن پاک کی تعلیم چل رہی ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اور جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت خباب نے کہا کہ پہلے دیکھو کون ہے۔ جب دیکھا کہ عمر ہے، حضرت خباب اندر چھپ گئے اور وہ جو قرآن کے صحیفے ان کے پاس تھے اس کو بھی چھپا دیا گیا۔ حضرت عمر تو سن چکے تھے اندر قرآن پاک کی تعلیم چل رہی ہے۔ دروازہ جب کھولا گیا پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کو، اپنے بہنوئی کو اتنا مارا کہ بہن کو خون میں لہو لہان کر دیا، وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی۔ انہوں نے کہا عمر ہم کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ ہم ایک اللہ کے ہونے کا اقرار کرتے ہیں، ہاں اگر اس لیے مارا جاتا ہے تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن پاک کی تعلیم کر رہے تھے۔ اب حضرت عمر نے بہن کا یہ جوش اور یہ جذبہ دیکھا، وہ بھی تھوڑے سے ٹھنڈے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے وہ قرآن پاک دکھاؤ جس کی تم لوگ تلاوت کر رہے تھے۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ عمر تم پہلے غسل کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، اور حضرت خباب نے جب ان کو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی یہ سورت سنائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ عمر تمہارے لیے بشارت ہو، کل ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ عمر ابن خطاب یا ابو جہل ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نے اس دعا کو تمہارے حق میں قبول کر لیا۔ اب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کو لے کر چلے دار ارقم کی طرف۔ وہاں پر جب پہنچے تو تلوار ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ انہوں نے جا کے وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کون ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی عمر ابن خطاب ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آنے دو، خیر کے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور اسی وقت میں مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، مسلمانوں نے زور سے نعرے تکبیر بلند کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اب مسلمانوں کو چھپ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں،
چلو بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھیں گے، اور مسلمانوں نے مکے کی وادیوں میں تب اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ اب مشرکین مکہ جو تھے وہ تل ملانے لگے، ان کا غصہ اور بڑھ گیا، اس لیے انہوں نے ایک مشورے کی مجلس بلائی، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ یہ جو محمد ابن عبداللہ ہے یہ اپنی حرکتوں سے اور یہ اپنی دعوت سے باز نہیں آ رہے ہیں، اور ان کا جو خاندان ہے بنو ہاشم وہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، اس لیے ان کے سارے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا، اور یہ سن 7 نبوی شروع ہو چکا تھا۔ نبوت کے 7ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان والوں کا بائیکاٹ کیا گیا، اور یہ صرف زبانی بات چیت نہیں ہوئی بلکہ باضابطہ چمڑے کے اوپر یہ معاہدہ لکھا گیا، سارے قبیلوں کے سرداروں نے اس پہ دستخط کیے، اور وہ معاہدہ بیت اللہ کے اندر لے جا کے لٹکا دیا گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو باقی سارے نئے جو مسلمان ہوئے تھے، چونکہ قبیلوں کے سرداروں نے جب اس معاہدے کے اوپر ایگریمنٹ کے اوپر دستخط کر دیے تو سب کے ہاتھ بند گئے۔ اب یہ جو بنو ہاشم اللہ کے نبی کا خاندان تھا، ان کو ایک گھاٹی میں بیت اللہ کے سامنے، آج بھی وہ گھاٹی ہے اس کو ویسی باقی رکھا گیا ہے، اس گھاٹی کے اندر شعب ابی طالب کی جو گھاٹی ہے اس گھاٹی کے اندر یہ پورا خاندان محصور ہو گیا۔ حج کا موسم آتا، یہ لوگ باہر نکلتے، اپنی ضروریات کا سامان خریدتے، اور اس کے علاوہ باقی پورا وقت اسی گھاٹی کے اندر رہتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچے بھوک کے مارے بل بلاتے، یہاں تک کہ پتے کھا کھا کر ان کو گزر بسر کرنا پڑا۔ بائیکاٹ ایسا تھا، ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی لین دین نہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ میرے اور آپ کے لیے سننا اور بولنا آسان ہے، لیکن آپ سوچو اگر کسی کو کسی چیز کی عادت ہے، خالی ایک گٹکا یا پان بیڑی کی عادت لگا دو، اس کے اوپر اگر کسی نے پابندی لگایا تو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، پاگلوں کے جیسی انسان کی حالت ہو جاتی ہے۔ تو ایک اپنی خواہش اگر اس کے اوپر کسی نے پابندی لگا دی تو ہمارے زمانے میں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ سوچو اللہ کے نبی اور ان کے خاندان پر 3 سال تک اناج کی پابندی، بات چیت کی پابندی، کھانے پینے کی پابندی، یہاں تک کہ پتے، اور ایک رات اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ استنجا کے لیے گئے، اور جہاں پہ وہ استنجا کر رہے تھے ان کو پھڑ پھڑ کی آواز آئی، انہوں نے ہاتھ لگا کر دیکھا، وہاں پہ ایک چمڑا تھا، وہ فرماتے ہیں میں اس چمڑے کو اٹھا لایا، میں نے اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد اس کو جلایا، اور جلا کے میں نے اس کو کھایا۔ یہ قربانیاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی۔ 3 سال تک اسی طریقے سے گزرے، اور 3 سال کے بعد وہ جو معاہدہ تھا اس کو دیمک کھا گئی۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا تمہارا ہمارا معاہدہ ختم، تم لوگ ہمارا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، اور وہ دیمک اللہ کے حکم سے اس دیمک نے اس پورے معاہدے کو کھا لیا۔ انہوں نے جب بیت اللہ کھول کر دیکھا معاہدہ ختم ہو چکا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والے اس معاہدے سے آزاد ہوئے، آزاد ہونے کو تو ہو گئے، لیکن معاہدے کی وجہ سے آپ کے چچا حضرت ابو طالب اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ رجب سن 10 نبوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے ڈھال کے جیسے تھے، ان کی وجہ سے مکے والے آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، ڈرتے تھے، لیکن وہ سہارا بھی دنیا سے چلا گیا۔ آپ کو اتنا صدمہ ہوا، اتنا غم ہوا، ابھی وہ غم کم بھی نہیں ہوا تھا کہ 2 مہینے بعد رمضان سن 10 نبوی میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک ہی ساتھ میں آپ کو 2 صدمے پہنچے، اس لیے وہ جو پورا سال ہے اس کو عام الحزن کا نام دیا گیا، یعنی غم کا سال۔ غم پر غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی یہ 2 غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہی تھے کہ مشرکین مکہ تو آزاد ہو گئے،
انہوں نے دیکھا اب یہ محمد ابن عبداللہ نہتے ہیں، اگر ہم ان کو قتل بھی کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں، چچا ابو طالب بھی چلے گئے، بیوی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر ایک اور معاہدہ کیا انہوں نے، اور وہ معاہدہ کرنے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برادری سے باہر نکال دیا جائے، مکے میں ان کا کوئی سرپرست نہیں رہے گا، کوئی پرسان حال نہیں رہے گا۔ اور جب وہ معاہدہ کیا گیا اب تو آپ بالکل نہتے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اب ایسی حالت میں میں کیا کروں؟ پہاڑ، غم کے پہاڑوں کے پیچھے پہاڑ آپ پر ٹوٹ رہے تھے، اب یہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی کہ ایک ادنا غلام بھی اگر آپ کو قتل کر دیتا آپ کی طرف سے پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ آپ کو خاندان کے باہر کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے اور اپنے غلام حضرت زید ابن حارثہ کو ساتھ میں لیا۔ آپ نے سوچا کہ مکہ کے قریب جو طائف کا علاقہ ہے، وہ طائف کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے بڑے اچھے ہیں، مہمان نواز ہے، اپنے علاقے سے جو گزرنے والے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا۔ اور طائف کہاں پر ہے؟ یہ بالکل مکہ، طائف ایکچول میں کوئی گاؤں کا نام نہیں ہے، ایک بات یاد رکھو۔ جیسے بڑے بڑے علاقے ہوتے ہیں نا، جیسا ہمارے یہاں پہ جیسا اسٹیٹ لیول کا پورا علاقہ ہوتا ہے، مراٹھواڑے کا ایک پورا علاقہ، اس میں 7-8 ضلع آ گئے، کوکن کا ایک پورا پٹا، اس میں 4-5 ضلع آ گئے، ودربھ کا ایک پورا علاقہ، یا ایسے جو علاقے رہتے ہیں جس میں 5-5 10-10 ضلع آتے ہیں۔ طائف ویسے ایک علاقے کا نام ہے جس کا ٹوٹل جو دائرہ ہے وہ 700 کلومیٹر کا ہے۔ کتنے کلومیٹر کا ہے؟ 700 کلومیٹر کا وہ پورا ایریا ہے، وہ عرب کا وہ علاقہ ہے۔ طائف اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ عرب کا پورا ٹھنڈا علاقہ ہے، وہ وہاں کا یعنی سیاحتی مقام ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ سردی ہوتی ہے، ٹھنڈ پڑتی ہے، ہرے ہرے وہاں پہ باغات ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ پانی کے جھرنے ہیں، کسی قسم کی کوئی، جیسے ہم نے خالی عرب کا جو ہے ایک ہم کو پتا ہے، ایک پہاڑوں والا ریگستان والا عرب، یہ طائف کا پورا علاقہ ہے۔ تو یہ طائف میں الگ الگ ایسی بستیاں ہیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بستی تھی وہ طائف شروع ہونے کے اور آگے 150 کلومیٹر پر آتی ہے۔ یہ سب چیزیں آج بھی موجود ہیں، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو آگے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ طائف کا جو پورا علاقہ ہے وہاں کے 3 بڑے بڑے سردار، عبد یا لیل، اس کے 2 بھائی مسعود اور حبیب، یہ 3 بڑے بڑے سردار، اللہ کے نبی کو پتا چلا یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اخلاق والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ پہنچے ان کے پاس۔ آپ نے دیکھا کہ میرے قبیلے والوں نے تو میری بات کو قبول نہیں کیا، اب راستے میں بھی دیکھو اللہ کے نبی جو قرآن میں آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ ایمان کے بارے میں حریص تھے کہ یہ نہیں تو کم سے کم یہ ایمان قبول کر لیں گے، تو راستے میں بھی بنو بکر میں گزر ہوا، آپ نے ان کو دین کی دعوت دی، انہوں نے آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا۔ دوسرے قبیلے پہ گزر ہوا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اب مکے میں تو حال یہ تھا کہ آپ کو ہر چیز سے باہر کر دیا گیا تھا، اب طائف پہنچے، وہ بڑے بڑے سردار جن کے بارے میں مشہور تھا بڑے اخلاق والے، بڑے محبت والے، مہمان نوازی کرنے والے، آپ ان سے جا کر ملے۔ آپ نے ان سے کہا دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہارے پاس اس کے ایک ہونے کی دعوت کو دے کر بھیجا ہے کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو وہ سب سے اخلاق والا جسے سمجھا جاتا تھا اس نے آپ کو بیچ میں سے روک دیا، بس تقریر نہیں، اب زیادہ تقریر نہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ کو دوسرا نہیں ملا تھا؟ نعوذ باللہ، یہ اس کا سوال، عبد یا لیل۔ اس کے بھائی نے کہا، بولے یار
اللہ کو اگر نبی بنانے کا نا کوئی کروڑپتی کو بنانا چاہیے تھا، قبیلے کے سردار کو، یہ نبی ہے تم اللہ کے، یہ جوتیاں رگڑتے ہوئے جو ہے تم ادھر ادھر گھوم رہے ہو، برابر تمہارے پیر میں چپل جوتی کا انتظام نہیں ہے، یہ نبی ایسا نبی ہوتا ہے یہ۔ تیسرے نے کہا، بولے بابا میرے کو تو تمہارے نعت کو لگنے کا نہیں ہے، میرے کو بات ہی نہیں کرنے کا ہے، اگر تم واقعی میں بھی اللہ کے نبی ہے نا تو میرے اوپر عذاب آئیں گا، اور اگر اللہ کے نبی نہیں ہے تو میں ایسے جھوٹے آدمی سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے ادھر منہ پھیر لیا۔ 3 لوگوں کے پاس امید میں آپ پہنچے تھے، تینوں نے آپ کی بات کو انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تینوں سے کہا، بولے دیکھو اب تم تینوں نے اگر میری دعوت کا انکار بھی کیا ہے تو میں تم سے درخواست کرتا ہوں مہربانی کرو یہ اور لوگوں کو مت بولو، میں اب خصوصی ملاقات کرتا ہوں، میں خود جا کر لوگوں سے انفرادی طور پہ ملتا ہوں۔ لیکن وہ جو قبیلے کے سردار تھے اور طائف کے سردار تھے، انہوں نے لوگوں میں اعلان کر دیا، ارے بولے یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، یہ ایسے نبی ہوتے ہیں، ایسے یہ ایسے۔ جب اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا کہا اور وہاں کے جو اوباش آوارہ لڑکے تھے ان کو کہا، ان کو مار کے ہکالو رے بولے طائف سے، یہ ایسے اللہ کے نبی ہوتے ہیں کیا؟ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ طائف کے جو آوارہ لڑکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنے لگے، لکڑیوں سے مارنے لگے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرماتے ہیں، مجھے راستے سے جب پتھر میرے سر پہ، کبھی پیر پہ، کبھی ہاتھ پہ لگ رہے تھے، مجھے خود کو یہ ہوش نہیں تھا کہ میں کدھر سے آیا ہوں اور میں کدھر جا رہا ہوں۔ اپنی جان بچانے کے لیے آپ بھاگ رہے ہیں راستے سے، اور یہ سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار رہے ہیں۔ وہ راستہ آج بھی ہے جس راستے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا تھا، آج بھی موجود ہے وہ راستہ۔ 3 میل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا، 3 میل تک۔ سوچو میرے محترم بزرگوں دوستو، 3 میل تک۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا، ہم ان کو نظر نہیں آنے لگے، اس لیے وہ واپس گئے، اگر اجالا ہوتا تھا تو پھر بھی وہ ہمیں مارتے ہوئے پیچھے پیچھے آتے تھے۔ خون میں لہو لہان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوتیاں ہیں وہ جوتیاں تک خون کے اندر تر ہو گئی، چلتے بے ہوشی کی حالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید ابن حارثہ وہ ساتھ میں تھے، رستے میں چلتے چلتے ایک انگور کا باغ دکھا، اس باغ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے۔ حضرت زید ابن حارثہ آپ کے ساتھ میں ٹیک لگا کر بیٹھے ایک درخت کے پاس۔ تو اتفاقاً وہ جو باغ تھا وہ مکہ کے ایک مشرک سردار عتبہ ابن ربیعہ کا باغ تھا۔ عتبہ ابن ربیعہ نے دیکھا کہ ارے یہ تو اپنے مکے کے ہیں، یہ بیچارہ اللہ کے نبی کے بارے میں انہوں نے ایسی باتیں مشہور کی تھی، آپ مجنون ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ جادوگر ہیں، ارے بیچارہ یہ پاگل دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، یہ یہاں شاید آیا تھا، یہاں والوں نے اس کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو عتبہ ابن ربیعہ نے اپنے غلام عداس کے ہاتھوں سے انگور کا ایک خوشہ توڑ کر ایک پلیٹ میں رکھ کر دیا، بولے بھائی جا وہ جو نظر آ رہے ہیں نا ان کو لے جا کر یہ انگور کا خوشہ دے کے آ جا۔ اب وہ عداس جو غلام تھا وہ عراق کا رہنے والا تھا اور وہ عیسائی تھا، یہ سب لوگ جو ہے یہ مشرک تھے۔ وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اس نے انگور پیش کیے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنی مصیبتوں کے بعد راستے میں ہر ایک قبیلے کو دعوت دی، سب نے ریجیکٹ کیے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ میں یہ سلوک کیا، اور جب وہ غلام پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پھر سے ہرس پیدا ہوئی، شاید کہ یہ مسلمان ہو جائے گا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के आपने अंगूर को तोड़ा। उस गुलाम ने कहा, बोले अल्लाह को तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये रहमान और रहीम क्या है? इसलिए कि वो तो ईसाई था, अल्लाह को जानता था। आपने फरमाया, अद्दास मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे इस कौम में नबी बनाकर भेजा था, कौम ने मेरा ये हाल कर दिया। अद्दास कहने लगा, आप अल्लाह के बरहक नबी हो, इसलिए कि हमारी किताबों में आपके बारे में जो पेशन गोइयाँ थी वो सब मैं आप में देख रहा हूँ कि आप इस इलाके की तरफ आओगे और ये लोग आपके साथ सुलूक करेंगे, ये हमारे पास तो पहले से ही लिखा हुआ है। उसने कहा, ठीक है, रास्ते के कबीले मुसलमान नहीं हुए, ताइफ वाले मुसलमान नहीं हुए, मैं मुसलमान होता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वो अद्दास मुसलमान हो गया। और ये कोई खाली किस्सा कहानी नहीं है, कभी उम्रा और हज के लिए गए तो ताइफ का सफ़र करना, उस अद्दास के नाम पर सऊदी गवर्नमेंट ने तकरीबन 1000 लोगों की मस्जिद बनाई हुई है। वहाँ पे 1000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं अद्दास के नाम पे, उसका नाम ही है मस्जिद अद्दास। और उस मस्जिद के सामने ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, पूरा वाक़िया लिखा हुआ है कि अद्दास कब मुसलमान हुए। सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफ़र के दरमियान में बड़े बड़े सरदारों ने इनकार किया, उनका नाम यानी हम इज्जत के साथ में नहीं लेते, और वो अद्दास एक गुलाम मुसलमान हो गया। 1450 साल के बाद भी उसका नाम इज्जत के साथ में लिया जाता है, और गवर्नमेंट ने उसके नाम पे इतनी बड़ी मस्जिद बनाई उसी बाग के अंदर। क़यामत तक उसका नाम जिंदा रहेगा। अब उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हुई कि चलो पूरे सफ़र में कम से कम ये बेचारा तो मुसलमान हुआ। अब आप आगे बढ़े और मक्का के करीब पहाड़ियों में पहुंचे तो बाद रिवायतों में यह भी मिलता है, जख्मों से जब आप लहूलुहान थे तो एक फरिश्ता आया आपके पास, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए। कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ताइफ वाले जो पहाड़ों वाले हैं, इनको बहुत घमंड है अपने पहाड़ों पर, इशारा कर दो आप, सिर्फ आपके एक इशारे में ये पूरी बस्ती को पहाड़ों के बीच में मसल के रख दूंगा। आपने फरमाया, नहीं नहीं नहीं, अरे भाई ये मुसलमान नहीं हुए तो क्या हुआ, इनकी आने वाली नस्लें ईमान कबूल करेंगी। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मोहम्मद इब्ने कासिम जो सबसे पहले हिंदुस्तान और ये हमारे पूरे इलाके में इस्लाम को लेकर पहुँचे, वो उसी ताइफ के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ताइफ के रहने वाले। अल्लाह के नबी की नज़र देखो, आपने फरमाया ये बेचारे मुझे जानते पहचानते नहीं, इनमें इतना सेंस, इतना शऊर ही नहीं है कि मैं अल्लाह का नबी हूं। आपने वो सबको माफ़ कर दिया और आपके माफ़ी का ये बदल मिला। अल्लाह ने उसी ताइफ से ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया जो हमारे मुल्कों तक इस्लाम को लेकर पहुँचे, और उन्हीं का ये तुफ़ैल है, ये हमारा पूरा इलाका ईमान से सरसब्ज़ व शादाब है। अब इंशाअल्लाह इसके बाद अगले हफ्ते नबूवत का जो 9वां जुमा है, उसके अंदर नबूवत के 90 साल के वाक़ियात, नबूवत का जो अगला 9वां जो जुमा है उसके अंदर अल्लाह के नबी के ताइफ से वापसी के बाद मदीने वालों से मुलाकात, और जो पहली बयात उक़बा है, उक़बा सानिया है, ये सारी चीज़ें तफसील के साथ में आएंगी। तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है वक्त पर पहुँचने की फ़िक्र और कोशिश करें। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, सुन्नतें पढ़ ले भाई।